السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو خواتین کے اندر بہت تیزی کے ساتھ یہ سرایت کر رہا ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ اکثر شادی کا موقع جب اگر کسی گھر میں آتا ہے تو اس گھر کی خاتونیں بیوٹی پارلر جا کر وہ کام کرتی ہیں۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں، کیا واقعی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ شادی یا کسی فنکشن کے موقع پر بعض خواتین، زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ شہر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، فیشن یہ بن چکا ہے کہ بیوٹی پارلر جا کر وہ خاتون اپنی آئی برو بھوں وغیرہ بنواتی ہیں، ان کو باریک کرواتی ہیں یا سر کے بال کٹواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ خاتونوں کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یا کیا معاملات ہیں اس کے؟ کبھی آئی برو بنوا سکتی ہیں یا بال کٹوا سکتی ہیں؟ کیا اس کی وضاحت ہے؟ ذرا بتائیں تاکہ ان خاتونوں کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے جو یہ کام کرتی ہیں، اور وہ اس سے اگر ناجائز ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر صحیح ہے تو وہ اپنا کریں اس کام کو۔ تو کیا اس کے معاملات ہیں، بیان فرمائیں ذرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ بعض خواتین آئی برو بنواتی ہیں، جی، یعنی بھوں بنواتی ہیں، اپنے بال کٹواتی ہیں، جی جی، تو یہ سب ناجائز و حرام ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، جی، چہرے کے بال نوچنے والیوں پر اور نچوانے، نچوانے والیوں پر، اور اپنے دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرانے والیوں پر اچھا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ اکبر، اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے، اس لیے ان پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس سے بچا جائے، اللہ رب العزت نے جیسا چاہا اس نے بنایا، جی جو ہمارے لیے بہتر تھا اللہ رب العزت نے ویسا ہمیں بنایا، جی، بے شک، تو اس میں تبدیلی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اللہ، چاہے وہ خوبصورتی کے لیے ہو جی یا زیب و زینت کے لیے ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جی، چاہے وہ بال کاٹنا ہو، رہی بات بال کاٹنے کی، آج یہ بھی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جی جی، کہ مرد بڑے بڑے بال کر رہے ہیں اور عورتیں چھوٹے چھوٹے بال کر رہی ہیں، بال کر رہی ہیں، جی، الٹا ہو گیا ہے۔ یہی معاملات، ہاں، جبکہ فرشتوں کی تسبیح ہے، جی، لمبی بالوں والیوں کا ذکر ہے، چوٹی والیوں کا، فرشتوں کی تسبیح میں، ماشاءاللہ، تو یہ سب کیا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی شکل اختیار کرنا، عورتوں کو مردوں کی شکل اختیار کرنا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو جو عورتیں چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہیں، بال کٹواتی ہیں، مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں، اور وہ ناجائز و حرام ہے اس طرح کے بال رکھنا۔ اور وہ مرد جو عورتوں کی طرح شکل اختیار کرتے ہیں، لمبے وہ بال بھی رکھنا، لمبے بال رکھنا یا کانوں میں ہاں، جی جی، بالی وغیرہ پہننا، ہاتھ میں کڑے وغیرہ پہننا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچا جائے، یعنی مرد اگر عورتوں کی شکل اختیار کریں تو یہ بھی منع ہے، عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں یہ بھی منع ہے، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بچنا چاہیے، حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے ایسے مرد عورتوں پر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے سے حضرت نے یہ مسئلہ سمجھایا اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور دیکھیں، اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ جو خاتونیں اپنی آئی برو بنواتی ہیں یا بال کٹواتی ہیں یا بال نچواتی ہیں یا جو نوچنے والی ہیں، آئی برو بنانے والی ہیں، ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو تو اس کا تو معاملہ ہی خراب ہے، جی، دونوں گناہ گار ہیں، دنیا میں بھی معاملہ خراب اور آخرت میں بھی معاملہ خراب۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جو کام شریعت کے خلاف ہے۔
جی وہ خاتون جو بیوٹی پارلر جا کر یا اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کرتی ہیں، اپنی آئی برو بنواتی ہیں یا بال کٹواتی ہیں، یا جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھتے ہیں یا کان میں دریا وغیرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، تو ان مردوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پہ بھی لعنت، اور جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں ان پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جو شریعت کے اور حدیث کے قرآن کے خلاف ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کام کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو غلط کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔